معزز ناظرین، کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جو یہ مولوی نکاح پڑھانے کے لیے ایک دیوبندی مولوی سے لڑ رہا تھا۔ اب اس وقت سوشل میڈیا پہ اور ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو ابھی چل رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ یہ بریلوی مولوی ہے جو نکاح میں خطبہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ اس کا خطبہ ذرا سنیں۔ مطلب یہ کہ اس حضرت نے دیوبندی مولوی کی جو حالت کی، اس کا درد اس بکلول دیوبندی کو بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہی اس کو موقع ملا، ویڈیو لے کر جاہلانہ تبصرہ اس میں شامل کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ لیکن یہ بکلول دیوبندی، جس کا نام مبارک مظاہری ہے، یہ دیوبندی بھول گیا کہ میں جس سنی کی ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس سے بھی بدتر حالت خود میری ہے۔ جی ہاں، اس دیوبندی مبارک مظاہری کی حالت جو خطبہ پڑھ رہے ہیں ان سے بھی بدتر ہے۔ کیسے، وہ آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اسی بکلول دیوبندی کی بدفہمی کا ایسا جواب آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے کہ آپ کا دل یقیناً خوش ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے سامعین و ناظرین، آپ یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے فضل خداوندی۔ اس کے صفحہ نمبر 208 پر عمیر قاسمی دیوبندی لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا والذنوب ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مرکب من الخطاء والنسیان ہیں، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی قطب ہو، چاہے عالم و فاضل علامۃ الدہر فہامۃ العصر ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے معلم ہو، چاہے متعلم، چاہے عام ہو یا خاص، پیر ہو یا مرید، استاذ ہو یا شاگرد، جاہل ہو یا اجہل، دنیا دار ہو یا دیندار، حافظ ہو یا غیر حافظ۔ اس کے بعد سب سے نیچے والی لائن دیکھیں، لکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ انسان غلطیوں کا پلندہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اس بات کو خود دیوبندی بھی مانتے اور کہتے بلکہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ جو کوئی بھی ہوں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پلندہ ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، افسوس اور حیرت ہوگی آپ حضرات کو یہ جان کر کہ یہ ساری باتیں جو آپ نے عمیر قاسمی دیوبندی کی کتاب کے حوالے سے پڑھی اور سنی ہیں، وہ سب دیوبندیوں کے اپنے مولویوں کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں، تب یہ باتیں ان دیوبندیوں کو یاد آتی ہیں۔ لیکن جب اپنے کسی مخالف کی غلطی ان کی نظر میں آ جائے تو ان کا رنگ بلکہ اچھل کود قابل دید ہوتی ہے۔ اس وقت یہ لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جاہلانہ تبصروں کے ساتھ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کی ایک مثال مبارک مظاہری دیوبندی کی یہ ویڈیو ہے جس کا جواب آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہ دیوبندی کیا دکھا رہے ہیں۔ یہ بریلوی مولوی ہے جو نکاح میں خطبہ پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کا خطبہ ذرا سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فرجالا أو ركبانا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو سامعین، دیکھا آپ نے کہ یہ حضرت خواہ جہاں کے بھی ہوں ان سے خطبہ نکاح پڑھنے میں غلطی ہو گئی، لیکن جب یہ دیوبندی لوگ خود کہتے اور لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور پوری تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ کن کن سے غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر ان سے غلطی ہو گئی تو اس میں کیا تعجب ہے؟ اب اس پر اس بکلول دیوبندی مبارک مظاہری کا یہ جاہلانہ تبصرہ پہلے آپ سن لیں، پھر اس کے بعد جواب ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ نے اس حضرت جی کا خطبہ سن لیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الضحیٰ میں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، یہ کہاں سے آ گیا؟ جو عوام ہے، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں ہے، اسے یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے پیٹ کے لیے۔ عوام کو اس طریقے سے دھوکہ دینا، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا،
अरे भाई, जब आपको नहीं आता है तो जो मालूमात लोग हैं जिनके पास इल्म है, उन्हें आप कह दें खुतबा पढ़ाने के लिए। आपके पास अगर इल्मी सलाहियत नहीं है तो जानने वालों को कहें कि भाई आप खुतबा पढ़ा दें। इस तरीके से आवाम को धोखा देना ये तो गलत बात है। मेरे दोस्तों, इन जैसे मौलवियों से आप दूर रहें, इसी में आपके लिए खैरियत है, वरना ये शैतान आपको बहका ले जाएगा। हालांकि सामीन और नाज़रीन, ख़ुद इस बकलोल देवबंदी को सही से बोलने तक की तमीज़ नहीं है और चला है दूसरे पे तनकीद करने। और सिर्फ बोलने ही की तमीज़ नहीं, बल्कि इसको याद नहीं होगा कि इसने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या क्या अपलोड किया है। लेकिन मैं इसको इसका अपना ही आईना दिखा देता हूँ। सामीन, आप भी देखें, ये जनाब शायरी सुना रहे हैं। एक तरफ इसकी शायरी सुने और दूसरी तरफ वो शेर देखें जिसे ये बकलोल देवबंदी सुना रहा है। देखें किस तरह सुना रहा है। तजल्ली नूर थी या नार, तुम समझे न हम समझे, जला क्यों कर बूहे दूर, तुम समझे न हम समझे। है खुदा शहे रग से भी ज्यादा करीब, ये कुरान कहता है खुदा शहे रग से भी ज्यादा करीब, ये कुरान कहता है कितनी दूर शहे रग, ना तुम समझे ना हम समझे। तो देख लिया सामीन और नाज़रीन आपने कि जिस बकलोल देवबंदी को अकेले बंद कमरे में मोबाइल कैमरा के सामने उर्दू शेर सही से पढ़ना नहीं आता, वो बकलोल देवबंदी लोगों के मजमा में अरबी पढ़ने में गलती हो जाने पर तनकीद कर रहा है। ये हौसला इन बकलोलों के अंदर कैसे आ रहा है? सिर्फ हम सुन्नियों की शराफत और ख़ामोशी की वजह से, वरना इनके अंदर ख्वाब में भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत पैदा नहीं हो पाएगी। जी हाँ, मगर अफसोस, मैं अपने कई सारे काम छोड़कर ऐसे बकलोल देवबंदियों वहाबियों के जवाब देने में अपना पूरा दिन लगा देता हूँ। फिर भी वीडियोज़ पर खातिर ख्वाह व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे अहबाब वीडियोज़ को देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मेरा ज़ाती मफाद समझकर जूं का तूं छोड़ देते हैं। बल्कि वीडियो के वायरल होने में लगातार व्यूज़ और लाइक्स का अहम रोल होता है, मगर हमारे कुछ अहबाब वीडियोज़ देख लेने के बाद वीडियो को लाइक तक करने की ज़रूरत नहीं समझते। ऐसे में एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस तरह यूट्यूब पर आया हूं रद्द बातिल करने, इसी तरह इस काम को छोड़कर अपने दूसरे अहम कामों के लिए चले जाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैंने जिन कामों को छोड़कर यूट्यूब का रुख किया है वो इससे कम नहीं है। लिहाजा आप हजरात का ताउन शामिल हाल नहीं रहा तो मुमकिन है कि अपनी दूसरी मसरूफियात का रुख कर लूँ। अब ताउन का मतलब रुपया पैसा ही मत समझ लीजिएगा। ताउन का मतलब कम से कम वीडियोज़ लाइक कर दीजिए, बस इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं ना। इतना ही अगर आप करेंगे तो वीडियो खुद ब खुद वायरल हो जाएगी। और अगर इन देवबंदियों वहाबियों को खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया तो ऐसे और भी बकलोल देवबंदी वहाबी लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आकर उलमाए अहले सुन्नत और बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ग़िलाज़त आराई करते रहेंगे। लिहाजा मैं आपके लिए सारा दिन लगा देता हूँ, तो आप कम से कम वीडियो तो लाइक कर ही सकते हैं, बस इतना कर दें और कुछ नहीं करें। खैर सामीन व नाज़रीन, ये बातें ज़िम्नन आ गई हैं। आप हजरात ही का ताउन रहा है कि इतनी जल्द यहाँ तक हमारा चैनल पहुँचा है, और जो भी व्यूज़ आते हैं आप हजरात ही के ताउन से तो आते हैं, मगर मेरी मेहनत को देखते हुए ये भी बहुत कम है। इसलिए बात जहन में आई तो अर्ज़ कर दिया। किसी साहब को मेरी ये बातें अगर गिरां गुजरी हों तो माजरत ख़्वाह हूँ। तो बात ये चल रही थी कि हम सुन्नियों की शराफत और ख़ामोशी का नतीजा ये है कि ऐसे जाहिल गंवार देवबंदी वहाबी लोग भी उलमाए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गंद फैलाने लगे हैं, जिसका संजीदा जवाब बेहद ज़रूरी है। और सख्त कलामी के साथ अगर बात करें तो इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए वक्त की ज़रूरत यह है कि गुफ्तगू संजीदा हो, ताकि मुआनिदीन भी हमारी बातों पर, हमारी गिरफ्त पर सोचने पर मजबूर हो जाए। तो सामीन, आपने इस बकलोल देवबंदी की अपनी हालत जो है वो तो मुलाहिज़ा फरमा लिया, लेकिन इनके घर का रास्ता अभी इनको दिखाना बाकी है। तो चलें अब ये काम भी कर ही लेते हैं। इसके लिए ये देखें किताब जिसका नाम है तुहफ़तुल मदारिस। इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 79 पर जनाब अशरफ अली थानवी अपने मदरसों के देवबंदी फ़ारिगीन मौलवियों का हाल सुनाते हुए कहते हैं, जैसा कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं,
کہتے ہیں کہ واللہ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ جب بعض فارغین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اعراب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر بھی غلطی کرتے ہیں، اور کتابوں کے اعراب تو وہ کیا خاک سے ہی پڑھیں گے؟ بھلا ایسے نااہلوں کے فارغ کرنے سے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ دیکھ لیا سامعین آپ نے، یہ حال ہے خود ان دیوبندیوں وہابیوں کے فارغ ہونے والے مولویوں کا کہ قرآن شریف کے اعراب یعنی زبر زیر ہوتے ہوئے بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، مگر تنقید کرنے اور اعتراض کرنے چلے آتے ہیں ہم سنیوں پر۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ اور سامعین و ناظرین، بات جب چلی ہے تو ایک اور بات بتا دوں کہ دیوبندی لوگ اپنے ایک مولوی کو قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں، حالانکہ انہیں ان کے استاد علم کی بکری کہتے تھے۔ جی ہاں، علم کی بکری۔ اور یہ جناب جن کو علم کی بکری اور دیوبندی جن کو قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں، وہ جناب علم کو اپنے لیے دھبا سمجھتے تھے، مولویت کو اپنے لیے دھبا سمجھتے تھے۔ جانتے ہیں نا وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جناب قاسم نانوتوی۔ دیوبندی دین قائم کرنے میں ان کی بھی کافی محنت اور قربانی ہے۔ اب آپ لوگ یہ مت پوچھیے گا کہ وہ محنت اور وہ قربانی کیا ہے، یہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ قاسم نانوتوی کو دیوبندی لوگ، دیوبندی علماء قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں، حالانکہ ان کا حال کیا تھا اب یہ بھی سن لیں دیوبندی مولوی ہی کی زبانی۔ وہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مسجد میں پہنچ گئے، اتفاقاً کم وقت امام آیا نہیں، گاؤں والا کوئی جانتا نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو گاؤں والوں نے حضرت کے چہرے موڑے کو دیکھ کے کہا کہ چل نماز پڑھا دے نماز۔ حضرت نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی، میرا بندہ کیوں اپنے آپ کو حضرت کو زبردستی مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت کوئی اس دن اتفاقاً غلطی ہو گئی، گاؤں والے کہنے لگے جب تیرا ناس ہو جا، ہماری نماز بھی تو نے پیڑ مٹا دی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے کہا تھا مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی، تو ایک گاؤں والے نے کہا کہ پھر چپڑ چپڑ بھی کر رہا، ایک مکم مارا حضرت کے دماغ کے، نکل۔ اب جو حضرت نکلنے لگے، سامنے سڑک پر ایک حضرت کو کوئی جاننے والا، اس نے دیکھ کے حضرت کو شور، حضرت حضرت اجی حضرت کہاں گئے، اجی حضرت۔ اب حضرت نانوتوی یوں کر رہے، وہ کہاں مانے، وہ تو چیخ رہا بری طریقے کے اوپر، تو باہر نکل کے کہنے لگے کون حضرت ہے تھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، کہ ہم تو نہیں جانتے، کہ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے ان کا مدرسہ بنایا، تیرا تھوڑا مدرسہ بناتے پھر نماز پڑھانی نہیں آتی تھے۔ یہ دیکھو محترم سامعین، یہ جو تقریر کر رہے تھے یہ کوئی سنی عالم نہیں تھے، بلکہ دیوبندیوں کے مشہور مولوی انور کشمیری کے بیٹے جناب انظر کشمیری تھے، جنہوں نے قاسم نانوتوی کا وہ واقعہ سنایا جس سے ان کی اصل اوقات کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اب آخر میں اس مبارک مظاہری دیوبندی اور اس کے تمام ہم نواؤں دیوبندیوں وہابیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اپنے مولویوں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں، اور اس کا علم ہمیں بہت پہلے سے ہے، باوجود اس کے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ کیونکہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو کوئی حوالہ مل جائے تو بندر کی طرح اچھل کود مچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ، اور آئندہ کسی پر بھی اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر میں ایک بار آپ لوگ لازمی جھانک لیا کریں، تاکہ اس قسم کی ذلت و رسوائی سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ باقی سامعین و ناظرین، آپ کا ہماری اس محنت پر کیا ری ایکشن ہے یہ آج مجھے دیکھنا ہے، اس لیے اب آپ سے میں کچھ کہوں گا نہیں۔ آپ کو لگے کہ لائک کرنا چاہیے ویڈیو کو تو کر دیجئے لائک، اور شیئر کرنا چاہیے ایسا آپ کو لگے تو ضرور شیئر کر دیں، اور کچھ لکھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے میں کچھ کہوں گا نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات کے تعاون کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔